ينفع الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دروشی پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں۔ جیسے پورے جسم میں اگر کسی بھی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے قرار رہتا ہے اور اس کا سکون چھن جاتا ہے، حالانکہ یہ پورا جسم اس کا ضدین کا مجموعہ ہے، ہر عضو دوسرے کے اپوزٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اس پورے جسم کے اعضاء کو جس چیز نے جوڑ رکھا ہے وہ روح ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا۔ کان دیکھ نہیں سکتی اور کان جو ہے وہ سنتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، سن نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود کسی بندے کے سر میں درد ہو تو اسی پاؤں سے چل کے جاتا ہے، اسی زبان سے بات کرتا ہے، اسی ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، کسی قسم کی بھی تکلیف ہو تو پورے جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پورے جسم کے اعضاء کو جس چیز نے جوڑ کے رکھا ہے وہ روح ہے۔ اگر کسی بندے کی روح نکل جائے تو کوئی ہاتھ کاٹے تو زبان سے کوئی آواز نہیں آتی، کوئی آنکھ نکالے تو ہاتھ مزاحمت نہیں کرتے۔ ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ روح ہے۔ اسی طرح مسلمان جو ایک جسد واحد کی طرح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، تو پوری امت کے مسلمانوں کو جس چیز نے جوڑا ہے وہ روح ایمانی ہے۔ جب یہ روح ایمانی ہماری یہ نکل جائے گی، روح ایمان کی روح ختم ہو جائے گی، تو پھر بندہ بے حس ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا کی امت کی جو حالت زار ہے، کم از کم ہم ناگواری کا اظہار تو کریں، اور اس چیز کی طرف تو ہمارا دھیان جانا چاہیے کہ اس وقت امت مسلمہ پر ایک نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ بقول شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ مغربیت کا فتنہ ہے، جس نے احساس کی ایک قیمتی متاع کو ہم سے چھین لیا ہے، اور ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہوگا۔ ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے ہیں کہ اب تو ہم سینے میں دل لے کے نہیں پھر رہے بلکہ پتھر کی سل لے کے پھر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ دل کی سختی کیسے دور ہوگی؟ ہم ایک دوسرے کے لیے کیسے نافع بنیں گے؟ سندل کا وہ درخت جو کلہاڑا اس کو کاٹتا ہے وہ اس کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے۔ تو مومن مسلمان دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یہاں تو انسانوں کا ذکر ہے مطلقاً، صرف مسلمانوں کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، شہد کی مکھی ہم بننا پسند کریں کہ دیکھو وہ ہمیشہ اچھی چیز پہ بیٹھتی ہے اور ہمارے لیے شہد تیار کرتی ہے، گندی مکھی ہمیشہ گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے نافع بنا دیں۔ تو امت کا درد
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ ہمیں کم از کم اس بات کا احساس تو ہو۔ آج تو اتنی یہ چیز آتی جا رہی ہے کہ بالکل گھر کا ہمسایہ جو ہے وہ اگر بے چین ہے، پریشان ہے، تو ہم اس کا خیال بھی نہیں کرتے اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ ہماری ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ڈربن یونیورسٹی میں ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں۔ جب بھی وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں تو ان کی دعوت فکر ہمیشہ سے یہی ہوا کرتی ہے۔ بلکہ جامعہ اشرفیہ میں انہوں نے بیان فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں ان کو عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ان کو ہسپتالوں کا چکر بھی لگانا چاہیے اور دوسروں کی تیمارداری بھی کرنی چاہیے اور ان کی حال حوال بھی پوچھنا چاہیے، تاکہ یہ چیز عملی طور پر جو ہے ہماری زندگی میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی مدینہ منورہ کہ اگر کسی آخری کنارے پر بھی کوئی بیمار ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری فرماتے تھے۔ اور ویسے بھی جو ٹوٹے ہوئے دل والے لوگ ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، کسی صدمے اور مصیبت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور یہ احوال ہم سب پر بھی آ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بہت سخت ہے، دل کی سختی بہت زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اللہ تمہاری دل کی سختی کو دور فرما دیں گے۔ تو دل کی سختی یہ بڑی بری چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری ہی خیروں سے محروم ہو گیا۔ تو ہم اپنے آپ کا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کمال نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی ہمارے اندر ایک کمی آ چکی ہے۔ اس کمی کو ہم نے دور کرنا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہر موقع پر ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہم پر ہوگی۔ امام الاولیاء حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پورے دین کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، اور بڑی جامع بات انہوں نے فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ تو یہ آج کل یہ شعبہ متروک ہو چکا ہے۔ خلق خدا کے ساتھ معاملہ کرنا، خدمت خلق کے پہلو، ہم دینداروں کو تو خاص طور پر اس چیز کی توجہ دینی چاہیے۔ آج مصروفیت کا عذاب تو ہم سب پر آیا ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین بھی بڑے مصروف ہوا کرتے تھے، لیکن میں نے اپنے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ حالانکہ اتنی مصروفیت ہوتی تھی کہ آپ اس کو شاید مبالغہ سمجھیں، 6 مہینے سونے کی کیفیت نہیں آتی تھی، ایسے تھوڑا سا بس برائے نام سویا، 6 مہینے تک ایسے گزر جاتے تھے۔ لیکن پھر بھی میری تشکیل ہوتی تھی کہ آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے، جتنے لوگ بیمار ہوں، جتنے فوت ہو چکے ہوں، اور جو اس طرح کی کیفیت جن لوگوں کی ہو، ہم ان کو ملنے کے لیے جائیں گے، اور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ نے ان کے وقت کے اندر برکتیں رکھ دی تھی، اور ہم تو، میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ مدرسے کی مصروفیت ہے، یہ فلاں مصروفیت ہے، سب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہم اللہ کی مخلوق کے اس دکھ کو جو بانٹنے کے لیے نہیں جاتے تو ہم اللہ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ دل عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، جس دن لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج کی 7 آنکھیں کھلی ہوں گی، آج تو 1 آنکھ کھلی ہے نا، تو اس دن جس دن سورج کی 7 آنکھیں کھلی ہوں گی، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی، اس دن اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
जून जुलाई का महीना हो, सख्त गर्मी का मौसम हो और बिल्कुल साए नाम की कोई चीज़ ना हो, तो हम सब जानते हैं कि उस वक्त क्या कैफियत होती है। और ये तो सूरज की एक आंख दुनिया में खुली है, उस वक्त तो सूरज की 7 आंखें खुलेंगी। और जो दुनिया में बड़े बनकर चलने वाले थे, अल्लाह उनको चूंटी के बराबर कद देंगे, लोग उनको मसल करके जाएंगे। इसलिए बड़ा बनने का एक ही राज कि हमेशा बंदा अपने आप को दिल में छोटा समझे, दिल से। वैसे फ़कीर लिख देते हैं, मैं भी लिख देता हूँ, आजिज़ भी लिख देता हूँ, और भी कुछ हम वैसे लिख देते हैं, हक़र और अनाम भी लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कहे ना फ़कीर साहब क्या हाल है, हकीर साहब क्या हाल है, तो हम गुस्सा करते हैं। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि तकल्लुफ़न हम ऐसा करते हैं, हकीकत में हम अपने आप को ये समझते नहीं हैं। अगर समझे तो फिर कुछ बात ही और हो जाए। मैनू मंझ करते निक्की करके कोट, मैनू मंझ करते निक्की करके कोट, फिर दो ही खजाने रब दे जिमें चाहे लुट। बड़ा बनने का एक ही राज है कि हमेशा बंदा अपने आप को छोटा समझे, फिर वाकई अल्लाह उसको बड़ा बना देते हैं। जो अपने आप को बड़ा समझता है वो लोगों की नज़रों में भी गिर जाया करता है। इसलिए सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी ऐनी सगीरा व फ़ी आयुनिन नासी कबीरा। अल्लाह मुझे मेरी नज़रों में छोटा बना दीजिए और अल्लाह मुझे लोगों की नज़रों में बड़ा बना दीजिए। अपने आप की नज़रों में अपने आप को गिराना मेरे भाई दोस्तों ये बहुत मुश्किल है, काम है। तसव्वुफ़ तज़किया नाम ही इस चीज़ का है कि बंदा अपने आप को मिटा दे। मिट्टी बन के कुम्हार दे वस पईए ते प्यालने वाला भेस वटा लवीए, जे पक के तोड़ चढ़िए ते मज़ा महबूब दे लबंदा पा लवीए। तो मेरे भाई दोस्तों बड़ा बनने का एक ही राज है कि बंदा अपने आप को छोटा समझे, तो आखिरत में जो तकब्बर करने वाले लोग होंगे अल्लाह उनको चूंटी के बराबर कद देंगे और लोग उनको मसल कर गुजरेंगे। और जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए के सिवा कोई और साया न होगा, जिस बंदे के अंदर 3 खसलतें होंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। फरमाया एक तो नागवारी के बावजूद वज़ू करने वाला, अब सख्त सर्दी है, जी नहीं चाहता वज़ू करने को, अब इसमें भी फिर वज़ू करता है, वज़ू का एहतमाम करता है। और दूसरा वो बंदा जो तारीकियों में मसाजिद की तरफ जाता था, अंधेरे हैं, अंधेरा घुप है, मौसम भी ऐसा है, धुंध है, लेकिन ये मसाजिद में जाने का मामूल इसका ख़त्म नहीं होता, माशाल्लाह एहतमाम से जाता है। और तीसरा जो भूखे को खाना खिलाता है, जो भूखे को खाना खिलाता है। हदीस पाक के अंदर आता है जब मेहमान घर में आता है, एक निवाला तोड़ के मुंह में डालता है, अल्लाह ताला मेज़बान को 100 नेकियां अता फरमा देते हैं, 100 उसके गुनाह मिटा देते हैं, 100 उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं और 40 दिन तक ये बंदा अल्लाह की हिफाजत में रहता है। तो इंशाअल्लाह हम जो है ना खाना जिसको भी खिलाएंगे गर्ज और मर्ज़ के लिए नहीं खिलाएंगे, बल्कि अल्लाह के लिए खिलाएंगे। किसी से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह के लिए करेंगे और कोई हमारा मकसद नहीं होगा। अल्लाह की कसम ये वो रिश्ता है, ये वो मुबारक रिश्ता है, जब सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे ये रिश्ता उस दिन भी बाकी रहेगा। उस दिन सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। ये अल्लाह के लिए मेरा और आपका मिलना और जुलना, हम यहाँ हमारी हाज़िरी इसीलिए होती है ना, आप भी इसलिए तशरीफ़ लाते हैं, मेरी हाज़िरी भी इसलिए होती है। तो यकीनन अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, अल्लाह ताला हमें ज़रूर जन्नत में इकट्ठा फरमाएंगे। और हम हदीस मुबारक के अंदर आता है, लोग देखकर कहेंगे कि ये अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, ये शुहदा हैं। बताया जाएगा कि नहीं, ये तो वो लोग हैं जो दुनिया में सिर्फ़ एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले थे। बल्कि एक हदीस मुबारक के अंदर आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, जब मैं ज़मीन वालों पर अज़ाब भेजने का इरादा करता हूँ, जब मैं देखता हूँ जो मसाजिद को आबाद करने वाले हैं और एक दूसरे से अल्लाह के लिए ताल्लुक़ रखने वाले हैं, सिर्फ़ और कोई गर्ज़ मर्ज़ नहीं है, और तीसरा रात को उठकर इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं अज़ाब को वापस बुला लेता हूँ। तो इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी किसी के साथ हम ताल्लुक़ बनाएंगे तो अल्लाह के लिए,
کسی اور غرض مرض کی وہ نہیں جائیں گے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس بندے کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی، اللہ رب العزت اس دن اپنے عرش کا سایہ اس بندے کو نصیب فرمائیں گے۔ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، ایک کون ناگواری کے باوجود وضو کرتا ہے، سردی ہے، موسم جیسے بھی ہے، میرے بھائی دوستو یہ وضو کی مشقت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اور دوسرا کیا ہے، جو تاریکیوں میں مساجد کی طرف چل کے جانے والا ہے، دھند ہے، کہتے ہیں چلو کیا جانا، آج گھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں، یہ مشقت یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اور اس قربانی پہ پھر دل کے اندر بھی ایک فرحت عجیب محسوس ہوتی ہے۔ جب بندہ نفس کی مخالفت کرتا ہے نا، پھر اس کو ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے، جو خوشی اور چیز سے کسی سے نہیں ملتی۔ اور تیسرا، جو بھوکے کو کھانا کھلائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی تنگ دست بندہ تھا، اس نے قرضے کا وعدہ کیا اور قرضے کی ادائیگی میں یہ بندہ اس کو مہلت دے دیتا ہے، چل یار جب تک تیرے پاس ہوگا اس وقت دے دینا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوگا، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صدقہ کرنے سے بھی زیادہ افضل چیز ہے کہ جو بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے، لیکن آج کل بیچارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ پکے بالکل واپس ہی نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے، آپ جانتے ہیں یہ بیچارہ ابھی دعا نہیں کر سکتا، تو ایسے بندے کو ضرور مہلت دینی چاہیے تاکہ ہمیں کل آخرت میں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی ہو، اللہ کی حرام کردہ چیز، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو۔ حرام کردہ کیا چیز ہے؟ نظر کی حفاظت کرنا، غیر محرم سے اپنی نظر کو جھکا لینا، اور اس آنکھ کو اللہ اپنا دیدار بھی خوب نصیب فرمائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو اپنی نظر کو اللہ کی خوف کی وجہ سے جھکا لیتا ہوگا۔ اب استاد جی دیکھ رہے ہیں، چلو جی میرا فلاں بڑا دیکھ رہا ہے تو اس لیے نظر جھکا لیتا ہوں، نہیں، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی حرام کردہ چیز کو نہ دیکھے گا، یعنی نہ محرم پر نظر نہ ڈالے گا، غیر عورت پر نظر نہ ڈالے گا، اسی طرح غیر عورت جو ہے وہ غیر مرد پر نظر نہ ڈالے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے، جتنا جی بھر کے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ جب نفس کی چاہت ہو، واٹس ایپ کھولا ہے کہ اب جی فلاں چیز دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ، تو صرف اس بات کو سامنے لے آنا کہ اگر آج میں جی بھر کے غیر محرموں کو دیکھوں گا تو کل اللہ کے دیدار سے بھی محروم رہوں گا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بھی محرومی ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ کا دیدار، حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جنتیوں جنت میں چلے جاؤ۔ جیسے چھوٹا بچہ ضد کرتا ہے، امی میں نے اور دودھ پینا ہے، یہ کہیں گے جنتی اللہ ہم نے آپ کا اور دیدار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے بندو 9 لاکھ سال ہو چکے ہیں تمہیں میرا دیدار کرتے ہیں، 9 لاکھ سال گزر جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا میرے بھائیوں۔ اور جو غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے گا، جنت میں جی بھر کے اللہ کا دیدار کرے گا، اور جنت کا سب سے بڑا انعام بھی یہی ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی ہو جو نظر، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور جو اللہ کے راستے میں جو آنکھ جاگی ہوگی، ابھی بھائی ڈنڈا لے کے باہر کھڑے تھے، میں نے کہا یار یہ بہت بڑی فضیلت والا کام ہے، ہمارے جماعت والے بھائی بھی پیرے کے فضائل بڑے سناتے ہیں نا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں جو آنکھ جاگی ہوگی، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے
مکھی کے سر کے بقدر بھی اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، یہ رونا دھونا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ رونا دھونا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم رونے کی کوشش کیا کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کے کبھی کبھی رونے کی، اگر رونا نہ بھی آیا کرے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کریں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رونا نہیں بھی آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، اس پہ بھی اللہ کو پیار آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، جب اپنے گناہوں کو یاد کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر رونا آسان ہوگا۔ جب گناہ اپنے سامنے ہوں گے، ندامت اور شرمندگی ہوگی، پھر مسجد میں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سجدے میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دل میں ندامت اور شرمندگی آئی اور آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے بھائی دوستو، یہ بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، تو اگر اس خوف میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا تو اس بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سن فریاد میرے سونیا اللہ، تے میں ہور سناواں کینوں، تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، تے میرے جیا لکھ تینوں، تے پھول نہ کاغذ بدیاں والے، تے در تے دھک نہ مینوں، جے اے گناہ نہ ہوندے شاہا، تے تو بخشش تو کینوں۔ اے اللہ تو پھر کس کو بخشتا اگر یہ گناہ نہ ہوتے؟ تو میرے بھائی دوستو، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک بندے کے بارے میں جہنم میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کی پلک کا یہ بال جو ہے نا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ، یہ دنیا میں اتنا تیرے خوف کی وجہ سے رویا تھا، جس کی وجہ سے میں تر ہو گیا تھا، میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں کہ اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ یہ رونا اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس کے اندر عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے نیاز ہیں، اور ان آنکھوں کے آنسوؤں کی قدر دانی اصل میں اللہ رب العزت ہی فرماتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے 7 آدمی ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ایک تو فرمایا کہ عادل بادشاہ، اور دوسرا وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آج کیونکہ نوجوانی کے اندر بہت ساری چیزوں کو کھیلنے کو بھی جی چاہتا ہے، دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے، لیکن یہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے یہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ یہ اس بندے کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کبھی محبت الہی میں آنسو بہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ وہ مزہ ہے جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حقیقت ہے جب دل میں اترتی ہے تو دل کرتا ہے کہ سارے لوگ بس چلے جائیں، مجھے تنہائی کے لمحات مل جائیں اور میں بس اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤں۔ اب تو وہ وقت نہیں، پہلے ہم اپنے حضرت جی کے ساتھ سفر کرتے تھے تو حضرت دامت برکات ملالیہ ہمیں فرماتے کہ بچہ بس آپ ایک طرف ہو جاؤ، مجھے تنہائی دو۔ تنہائی میں پھر اللہ سے باتیں کرنا، ذکر کرنا، پھر کبھی محبت الہی میں رونا، کبھی خوف الہی میں رونا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، اور اکثر محبت الہی میں یہ آنسو بہتے ہیں، فرمایا اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور چوتھا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کی طرف واپس لوٹ کر جانا اس کے لیے بڑا مشکل تھا، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ پانچواں وہ آدمی جو اس طریقے سے صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہو اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی مخفی صدقہ کرے۔ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
اور ساتواں وہ آدمی جس کو کوئی حسن و جمال والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ صرف اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے رک جائے، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آج سے ہی نیت کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے پہلا قدم اٹھائیں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرما دے۔ اور جب دنیا کی بے ثباتی انسان کے دل میں آ جائے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے تو پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ موت سب سے بڑا باز ہے، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تیرے لیے سب سے بڑا واعظ نصیحت کیا ہے؟ موت ہے۔ اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان فرماتے، تقریر فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان میں تقریر میں موت کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے، کیونکہ موت سب سے بڑا واعظ ہے۔ جو چمن سے گزرے تو اے صبا تو کہنا بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی قریب ہیں، نہ لگانا دل کو بہار سے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ تو وہ نوجوان جس کو حسین و جمیل عورت خاندان والی جو ہے اس کو گناہ کی طرف دعوت دیتی تھی، اللہ کے خوف کی وجہ سے رک جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ اور وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا جو اس عورت کو جس کا بچے کا انتقال ہو گیا صبر کی تلقین کرے، اس ماں کو تسلی دے۔ تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا اور ہے، دعا کرنا اور ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر جاتے ہیں جی کلام بخشو، بے کلام بخشنے کے لیے یا دعا کرنے کے لیے تو گھر سے بھی بندہ کر سکتا ہے، جو ہم جاتے ہیں وہ تعزیت ایک الگ چیز ہے۔ حضرت مفتی خالد صاحب بھی تشریف فرمایا ہے، مفتی عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہ علیہ حضرات تشریف فرما ہے، اور بھی بہت سارے ہمارے سروں کے تاج حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اس بات کو ہم نے گڑبڑ کر کے رکھ دیا ہے نا۔ تعزیت کے تو الگ بہت زیادہ فضائل ہیں، اور اس لیے جایا جاتا ہے تو تسلی دینا اور دعائیں پڑھنا تعزیت کی جو ہیں، اور نہیں تو چلو انا للہ یہ تو سب کو آتی ہے نا۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں، اور مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، سب حضرات، تو ان سے یہ پوچھ لیا کریں تعزیت کا طریقہ بھی۔ تو فرمایا جو اس ماں کو جس کا بچے کا انتقال ہو گیا اور اس کو صبر کی تلقین کرے، اس کو تسلی دے، اس سے تعزیت کرے۔ تعزیت کی مدت بھی پھر 3 دن ہے، 3 دن کے اندر اندر جو اس کو تعزیت کرے اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو جس ماں کا جگر گوشہ اللہ نے لے لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہ عطا فرمائیں گے اس کا صبر پر۔ تو صبر ہوتا وہی ہے جو پہلے سے کر لیا جائے، بعد میں تھک ہار کے تو لوگ سبھی صبر کرتے ہیں۔ صبر اور تقوی وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک بندے کو پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے تو اس میں کیا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر اور تقوی اختیار کیا، کنویں سے اٹھا کر اللہ نے ان کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ تو اس بات کو ہمیشہ ہم سامنے رکھیں اپنی زندگی کے اندر کہ صبر اور تقوی کا دامن ہم نہ چھوڑیں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندہ کا چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کو لے کر آئے ہیں، اس کے دل کے ٹکڑے کو آپ نے لے لیا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ جی ایسے ہی ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد رکھو۔ تو مصیبت بھی آتی ہے، 8 حالات تو ایسے ہیں جس میں ہم ان حالات میں گزرتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ خوشی ہوتی ہے، دوسری جگہ موت ہوتی ہے، ایک جگہ شادی ہوتی ہے، دوسری جگہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، ایک جگہ بچہ فوت ہو رہا ہوتا ہے، ایک جگہ پیدا ہو رہا ہے۔ ان حالات سے ہم نے گزرنا تو ہے ہی ہے،
تو کیوں نہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، جنت میں آپ کے پاس کون رہے گا اور آپ کے عرش کے سایہ میں کون بیٹھے گا؟ تو جب کہ آپ کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ میرے عرش کے سایہ میں ہوں گے جو لوگ آنکھ کا زنا نہیں کرتے، بد نظری اور بد نگاہی نہیں کرتے۔ آج کل تو اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ آہستہ آہستہ بد نظری کے گناہ کا یہ ہمارے تصور سے ہی ختم ہوتا جا رہا، اور ہم شاید اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ابھی بھی ماشاءاللہ چند دنوں تک، ابھی تو کرسمس ڈے آنے والا ہے، اس میں بھول جاتے ہیں ہم سب کچھ۔ چند دنوں بعد پھر کیا ہے، نیو ایئر نائٹ یہ آنے والی ہے، اس کے بعد ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ بات یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، جب شیطانیت جاگتی ہے نا تو پھر انسانیت مر جایا کرتی ہے۔ ان کے ایسے ایسے واقعات ہیں، میں اس کو کیا بیان کروں۔ بلکہ آج ہی مجھے ایک بہت بڑی تحقیقی ساتھی نے ایسی ایسی چیزیں بھیجی ہیں اس موضوع پر، جو ہمارے ملک کے انگریزی اخبارات میں بھی شائع ہو رہی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو تمیز اب ختم کی جا رہی ہے، بچیوں کے اندر شادی کا وہ جو شوق اور ذوق، جو نکاح کا اس تصور کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ایک اتنی بڑی گہری سازش ہے۔ ہمارے بڑوں نے تو اس کی بہت پہلے سے نشاندہی کر دی۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے میں موجود ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، جب یہ انسانیت مر جاتی ہے، شیطانیت جاگتی ہے، تو پھر اپنے ساتھ بہت سی چیزیں بھی لے جاتی ہیں۔ ان میں سرفہرست جو چیز ہے وہ حیا ہے۔ یہ حیا ختم ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے۔ بے حیائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی، بد کلامی، وہ جو ہے نا سنگ دلی ہے، اور یہ سنگ دلی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ نظر کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر سختی آتی ہے، اس لیے تو ہمیں رونا نہیں آتا۔ کوشش کے باوجود رونا کیوں نہیں آتا؟ یہ بد نظری کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے دل ہمارا سخت ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اس کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بے حیائی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے، اور سنگ دلی کی وجہ سے یہ بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، یہ بات دل کے کانوں سے ہم سن کر دل میں لے کر جائیں۔ اعلانیہ، بالخصوص جو ہم گناہ اعلانیہ کرتے ہیں نا، جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، یہ اس کو کرنے سے، اعلانیہ گناہ کرنے سے بندہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے اور بے قدر ہو جاتا ہے۔ جب کوئی خالق کائنات کے ہاں میرے بھائی دوستو ذلیل ہو گیا، اب مخلوق میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ اعلانیہ گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی نظروں میں گر جائے تو پھر وہ مخلوق میں ذلیل اور پریشان ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی نظروں سے گر جائے میرے بھائی دوستو، اس کی کوئی وقت اور عزت نہیں رہتی۔ اس لیے ہم نے ان گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ اور یہ بات اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمائی ہے، جس سے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے۔ تو عزتیں کس میں رکھی ہیں؟ حیا میں رکھی ہیں، پاک دامنی کے اندر رکھی ہیں۔ یہ بے حیائی کے جو نقصانات ہیں ہمیں اس کو عام کرنا چاہیے۔ تو ویلنٹائن ڈے منانا، نیو ایئر نائٹ منانا، اور یہ جو ہے کرسمس ڈے منانا، یہ کیا ہے؟ عذاب خداوندی کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہم مسلمان ہو کر، اب تو یہ ہمارے چھوٹے شہروں میں یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں، بلکہ تو قصبوں کے اندر بھی یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں۔ باطل کی محنت ہے، تو اس کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے چراغ جلائیں،
روشنی جب آئے گی تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو الفاظ ہیں احادیث مبارکہ کے، جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہا بوسے لیے ہیں لبوں کے، قرآن پاک کی آیات، ہم ان کو عام کریں۔ درس قرآن کے جو حلقے ہمارے حضرات علماء کرام کے لگتے ہیں وہاں شرکت کریں، ان میں بھیجیں، اور دین کا کام کرنے والے لوگوں سے پیار کریں، لوگوں کو جماعت کے اندر جوڑیں۔ دین کے جتنے بھی کام ہیں، دامے درمے قدمے سکھنے، سب میں معاونت کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پھر کیا ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں نا، اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ دردناک عذاب ان کے لیے ہے جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور اپنی پہلی امتوں کی عادتوں اور طور طریقوں میں ایک بالشت اور ایک ہاتھ پیروی کرو گے۔ تو یہاں تک کہ اگر وہ گو ایک چپلی کی قسم کا جانور ہے کہ سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں سے مراد آپ کی یہودی اور عیسائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اور کون ہیں؟ تو آج بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ یہ مسلمانوں سے مشابہت ہے، یہ غیروں سے ہے۔ یہ ان ایام کو منانا یہ مسلمانوں سے مشابہت ہے، یہ غیروں سے مشابہت ہے۔ اگر غیروں سے مشابہت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرنے والے کو اپنی امت سے ہی باہر نکال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی امت سے باہر نکال رہے ہیں۔ ایسے فرد کو امت سے باہر نکال دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہوگا۔ تو آج سے میں نے اور آپ نے بچنا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سرایت کرتی جا رہی ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں۔ یاد رکھنا یہ بے حیائی پھیلانے سے اللہ کا دردناک عذاب آتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا سب سے سخت ترین عذاب تھا، اور وہ عذاب 5 طریقے سے آیا تھا۔ زمین پر زلزلہ بھی آیا، اور پھر فرشتے کی چیخ بھی آئی، اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی، چہروں کا مسح کرنا بھی ہوا، اور زمین کو اوپر اور نیچے کو اوپر کر کے اوپر کو زمین کو جو ہے اوپر کا حصہ جو ہے نیچے کیا اور نیچے کا اوپر لے جا کر مارنا فرشتوں کا۔ تو یہ 5 قسم کے دردناک عذاب جو آئے ہیں وہ قوم لوط علیہ السلام پر آئے ہیں۔ اب آج کے اخبارات، آج کے میگزین اور آج کی پتہ نہیں کیا کیا بحث ہو رہی ہے، اور اس بے حیائی کو پھیلانے کے لیے اسلام آباد تو خاص طور پر زد میں ہے، اور بڑی بری طرح زد میں ہے۔ وہاں جو کیس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں ان کی تعداد ہزاروں کو پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگائے اور لوگوں کے پاس گزرے اور لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں، کیونکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگائے جو نظر آئے اور اس کی خوشبو تیز نہ ہو۔ تو اس سے بھی ہمیں منع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور ابھی سے وقت ہے کہ ہم اپنے گھرانوں کے اندر، خاندان کے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت ایسی خوشبو استعمال کرتی ہے جس کی خوشبو دوسرے لوگوں تک پہنچے، فرمایا کہ یہ زانیہ عورت ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، تو ہم اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اللہ کے اس دن عرش کے سایہ میں ہوں گے جو اپنے مال کو سود خواری کا ذریعہ نہیں بننے دیتے تھے۔ یہ لوگ بھی اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔
سودی لین دین جو نہیں کرتے تھے، سودی کاروبار نہیں کرتے تھے، یہ لوگ بھی اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو لوگ جنازے کے پیچھے جاتے تھے۔ اور ایسا حاکم جو انصاف کرتا تھا، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جنازے کے پیچھے جانا ہو تو ہم اس لیے نہ جائیں کہ مجھے دیکھیں، کہیں جی اب جنازے میں آیا ہے۔ اور آج کل تو اکثر یہ چیز ہو چکی ہے، ہم وہاں بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہم جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں تو اللہ کے لیے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد میت کے پیچھے جو جائیں تو جنازے کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ جو فضائل ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو ان سب کا مصداق بنا دے اور ہمیں دل و جان سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تو میرے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے بھائی دوستو، مجھے اصل میں ضمناً یاد آ گیا کہ جنوری بھی آ رہا ہے، دسمبر بھی ہے، جنوری بھی ہے، فروری، اور کچھ موضوع کی مناسبت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جو بد نظری اور بد نگاہی نہیں کریں گے۔ تو اس کے ضمن میں نے یہ بات کر دی ہے، تو آپ حضرات بھی اس آواز کو لگائیں، کیونکہ جب انسان کے جسم پر نفس کی جو ہے نا حکومت ہوگی تو حیوانی زندگی ہوگی۔ یہ حیوانی زندگی کیوں ہے؟ جب نفس کی حکومت ہے، اور جب عقل کی حکومت ہوگی تو پھر انسانی زندگی ہوگی، اور جب میرے بھائی دوستو قرآن کی حکومت ہوگی بندے کے جسم پر تو پھر کیا ہوگا؟ ایمانی زندگی ہوگی۔ پھر اللہ ایمانی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو جو ہے ایمانی اور قرآنی زندگی نصیب فرما دے۔ اس کے لیے پوری کوشش کریں، نظر بر قدم ہو قدم بر زمیں ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری۔ نظر بر قدم ہو قدم بر زمیں ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری۔ نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے، تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بندے کی دعا کس وقت رد نہیں ہوتی کہ دعا کرے اور رد نہ ہو؟ فرمایا کہ جب بندہ جا رہا ہو اور آگے سے غیر محرم عورت آئے، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے، اس وقت اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے۔ اور اسی طرح اگر عورت جا رہی ہو اور سامنے سے غیر مرد آ جائے، غیر محرم مرد آ جائے، تو یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے، اس وقت اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا، جو مانگے گی اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے۔ اور اس چیز بلکہ فرمایا کہ بد نظری جو ہے نا، بد نظری سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا غیر ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں زیادہ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ جس کا میرے ساتھ تعلق ہو وہ یہ اشعار ہر وقت پڑھتا رہے۔ اور میں نے اپنے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ بس میں اونچی اونچی آواز سے پڑھتے رہتے تھے، یعنی کہ اتنا کہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ میرا دھیان ہی کسی اور طرف نہ جائے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بہت گہرائی لیے ہوئے ہیں اور بہت تفصیلات ہیں ان کی، اور بہت ان کے اندر ایک روحانیت ہے۔ کوئی جی بھرنے کی صورت ہی نہیں میرے لیے، کیسے دنیا بھر کے ہنسی ہو جائے میرے لیے، اپنا ذوق حسن جو کہے ہو کر بلند، حسن اوروں کے لیے حسن آفرین میرے لیے۔ بس مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے۔ میرے بھائی دوستو، میری اور آپ کی زندگی کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کرسمس ڈے والا دن بھی ہم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں گے، بلکہ یہ پیغام ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چیخا میں ڈالا گیا آگ کے اندر، تو ایک چھوٹی سی چڑیا جو تھی نا، اپنی چونچ میں پانی لے کے آتی تھی، اس چیخا پہ ڈالتی تھی آگ پہ،
اس کی اس پانی جو چونچ میں جتنا پانی آتا تھا اس سے وہ آگ تو نہیں بجھتی تھی، لیکن اللہ نے اس چڑیا کو سعادت مندوں میں شمار فرمایا۔ اور ایک گرگٹ تھا جو پھونکے مارتا تھا یہ آگ اور زیادہ تیز ہو جائے، اس کے پھونکے مارنے سے آگ تو زیادہ تیز نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اس کو مارنے سے 2 رکعت مقبول نفل نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت مفتی خالد صاحب کے بڑے محسن استاد تھے، حضرت نے اس موضوع پر بڑا تفصیلی بیان فرمایا ایک جگہ، وہ تو انہی کا حصہ تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اب اس چڑیا کی چونچ میں تھوڑا سا پانی آتا تھا، اس سے آگ تو نہیں بجھ سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو سعادت مندوں میں لکھ دیا۔ اور گرگٹ جو پھونکے مارتا تھا وہ بدبخت ہو گیا۔ آپ بھی کہیں گے کہ اس دور کے اندر جب اتنی یہ بے حیائی کے طوفان اور سیلاب آ چکے ہیں، آپ کی اس بات کرنے سے کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہ پڑے، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اور آپ حضرات کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے اس کی آواز اور صدا لگانا، تاکہ کل آخرت میں ہم ان لوگوں میں تو شامل ہو جائیں گے نا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں تو شامل ضرور فرما لیں گے۔ تو ہم نے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے، لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ ساری دنیا آپ کی حامی سہی، مجھ کو اس محفل میں ناکامی سہی، نیک نام اسلام میں رکھے خدا، کفر کے حلقے میں بدنامی سہی۔ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ہم دسمبر میں بھی یہ آواز لگائیں گے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کرسمس ڈے منائے گا تو فرمایا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت سے باہر نکال رہے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ منائے گا، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے باہر نکال رہے ہیں۔ اور ویلنٹائن ڈے بہت سارے دیکھا میں نے بازاروں میں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، حالانکہ ہندوؤں نے بھی پابندی اس پہ لگائی ہے، کئی انگریز جو ہے عیسائی ملکوں کے اندر پابندی لگی ہے، بس دیکھا دیکھی نکالی میں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں نے بہت سارا سوچا ہے اس چیز پہ۔ اصل میں جب سے ہمارا اپنا مطالعہ ختم ہو گیا، اس وقت سے بہت ساری چیزیں پھر ایسے چلنی شروع ہو گئی، اور بہت ساری چیزوں کی قباحت ختم ہو گئی۔ آپ کبھی بھی دیکھ لیں، جو لوگ فتنے کا باعث بنتے ہیں نا، ان کا کسی بزرگ سے تعلق نہیں ہوتا، اور وہ ان کی نگرانی میں رہ کر کوئی مطالعہ وغیرہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ دور ہی ہوتے جاتے ہیں۔ تو آج اس کی قباحت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اعلانیہ ہم سمجھ لو گناہ کر رہے ہیں، اور اعلانیہ گناہ کرنے والے کی وعید آپ سن چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بے خود دیر ہوگی۔